ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر شروع کے اندر ہوگا ہے اور آخر کے اندر بھی ہوگا ہے۔ درمیان میں اللہ نے 4 صفاتی اسماء بیان فرمائے، ایک اول، دوسرا آخر، تیسرا ظاہر، چوتھا باطن۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو برکت رسول اللہ فی الہند کا لقب عطا ہوا ہے کہ آپ ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک برکت تھے کہ آقا علیہ السلام نے خود آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، خود آپ کو مامور کیا تھا کہ اے عبدالحق ہندوستان جا کر وہاں میری حدیث کو پھیلاؤ، میری حدیث کو پڑھاؤ، میری حدیث پر کم کرو، میرے دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آقا علیہ السلام کے حکم پر ہندوستان آئے۔ یہاں آ کر آپ نے سب سے پہلے درس حدیث کا آغاز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ درس حدیث کا آغاز شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر مکتب فکر کا عالم استاد اور اپنا محدث شمار کرتا ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین ہو، جب وہ سند حدیث آپ کو دکھائے گا تو اس کی سند حدیث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے، پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آگے تک چلی جاتی ہے۔ یہ دہلی کے بڑے بڑے محدث تھے، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ بزرگان دین و ملت ہیں ہندوستان کی دھرتی پر جن کا برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آ کر نبی کی حدیث اور حضور کہ دین کی سیمہ نے اشاعت کی اور تبلیغ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں دہلی کے اندر 2 مدرسے تھے، ایک علوم نقلیہ کا اور ایک علوم عقلیہ کا۔ علوم نقلیہ جس میں قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ، عقائد یہ پڑھائے جاتے تھے، اس کو پڑھانے کے لیے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ کا ادارہ علوم نقلیہ کے اندر مشہور تھا۔ ایک دوسرا ادارہ تھا جو علوم عقلیہ میں مشہور تھا، جس میں فلسفہ، منطق، صرف، نحو، دیگر علوم جو عقلی علوم اور سیاسی علوم ہے وہ پڑھائے جاتے تھے۔ اس میں حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد بزرگوار فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقلی علوم پر کام کیا۔ اور شاہ عبد العزیز اور دوسرے دہلی کے محدثین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقلی علوم پر کام کیا۔ بہرحال ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے، علماء کا طبقہ انہیں اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کون ہستیاں ہیں اور کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کا احسان ہے برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی میں رہنے والے ہر کلمہ گو مسلمان پر، کہ آج اگر منبروں پر حدیث پڑھی جا رہی ہے تو انہی حضرات کا صدقہ ہے، انہی حضرات کی محنت ہے اور انہی حضرات کی کاوش ہی ہے۔ حضرات گرامی کہ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور انہیں سلوٹ کر رہے ہیں، خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان کی اہمیت کا پتہ چلے یہ کتنے بڑے لوگ ہیں اور ان کی بات کی کتنا بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہو کہ مطلب ہے کہ آقا اس بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہیں گے جو ہم کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، پہلے والے بزرگ جو کچھ کہہ گئے معاذ اللہ وہ غلط ہے، وہ بدعت ہے، وہ ناجائز ہے۔ حضور کی حدیث سے سرکار نے فرمایا اپنے اسلاف کو ایسے جانشین خلفاء بعد والے آئیں گے اپنے اسلاف کو بک بک کریں گے، اپنے اسلاف کو ٹھوکیں گے، اپنے اسلاف کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو غلط کہہ دیتے ہیں، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، حضور غوث اعظم جیسی ہستی کو، معین الدین اجمیری جیسی شخصیت کو،
شاہ نقشبند سے شاہ صحبت، ان بزرگان دین جن کے صدقے ہم تک دین پہنچا ہے، انہیں بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ کچھ بدنصیب تو وہ ہیں، آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ قیاس کے پیروکار تھے اور قیاس کو پھیلا دیا، صرف 17 حدیثیں جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ غیر مقلدین لوگ جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ویسے تقلید کرنے پہ آئے تو ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیتے ہیں، جس کا یہ فتویٰ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کے گنبد خضرا پر زیارت کے لیے جاؤ تو یہ حرام ہے، نقل کفر نباشت۔ اس طرح کا فتویٰ اس بندے نے لگایا جس کو ابن تیمیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج غیر مقلدین اہل حدیث جتنے ہیں وہ سارے اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ میں نے کہا تقلید کرنے پہ آؤ تو ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیتے ہو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو تمہاری نظر میں غوث اعظم بھی کچھ نہیں، تمہاری نظر میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی کچھ نہیں، تمہاری نظر میں بڑے بڑے امام کچھ نہیں۔ میں نے کہا ماننے پہ آؤ تو قاضی شوکانی کو مان لیتے ہو، مولوی وحید الزمان کو مان لیتے ہو، ابن تیمیہ کو مان لیتے ہو۔ میں نے کہا ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، 5-6 لاکھ لگا کے حج کر کے واپس آ رہا ہے، مگر کوئی بندہ آج تک سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے؟ بتا نہیں کوئی حاجی سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے کہ میں حج کر کے آ رہا ہوں، رب نے مجھے یہ سند دی ہے، یہ سرٹیفکیٹ دی ہے کہ تو بخشا گیا، تیرا حج قبول ہو گیا، تیری عبادت کو میں نے شرف قبولیت عطا کر دیا؟ کوئی حاجی ایک سرٹیفکیٹ تو دکھائے کہ رب نے فرمایا ہو کہ تیرا حج قبول ہے، تیرا حج قبول ہے۔ اس طرح ساری عبادتوں کی بات ہے۔ عبادت پر بندے کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عبادت کر کے امید رکھنی چاہیے اس کی رحمت کی۔ اگر ہر نماز کی نماز قبول ہوتی، رب قرآن میں کبھی نہ فرماتا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی وائل ہے، نمازیوں کے لیے۔ اور اگر ہر روزے دار کا روزہ قبول ہوتا تو نبی پاک یہ نہ فرماتے کہ بہت سارے روزے دار بھوک کے پیاسے مرتے ہیں، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ انہیں بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا۔ حضرات گرامی، اگر ہر روزے دار کا روزہ قبول ہوتا تو نبی پاک یوں نہ فرماتے۔ پتہ چلا رب کی عبادت کر کے بندہ امید رکھے کہ رب ضرور قبول کرے گا۔ میری ایک کاوش ہے، کوشش ہے، محنت ہے، میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، مگر اس پہ بھروسہ نہ کرے، گمان نہ کرے، فخر نہ کرے۔ آج بندہ دو نمازیں پڑھ لیتا ہے، پھر کہتا ہے جبرائیل نہیں آ رہا، پھر کہتا ہے کہ رب دعائیں قبول نہیں کر رہا، پھر کہتا ہے رب مجھ پر کرم نہیں کر رہا۔ بتاؤ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب لوگ سود کھانے میں آر محسوس نہ کرے، زنا کو عام کر دے، شراب عام پیے، فرما ہر طرح کی بدکاری عام ہو جائے، فرما کر تمہارے گناہ گار یا عام بندے تو عام رہے، نیک بندے بھی دعا کریں گے تو رب قبول نہیں فرمائے گا، نیک بندے بھی دعا کریں گے رب قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ میں نے کہا پھر دعائیں رد نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو گناہ کیا تھا میری امت وہ گناہ ضرور کرے گی، اس گناہ میں مبتلا ہوگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہیں سبحان اللہ تو کہیں استغفر اللہ، جی کہیں الحمدللہ تو کہیں معاذ اللہ، جی اللہ کی پناہ بھی لینی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ سمجھا گیا؟ مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت ہر وہ گناہ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ حدیث پاک کے مزید الفاظ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل کے کسی بندے نے اپنی ماں سے بھی معاذ اللہ بدکاری کی تھی، میری امت کا بندہ یہ عمل بھی کرے گا، اس عمل کا ارتکاب بھی کرے گا۔ بتائیے اگر وہ گناہ کرے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جائے، اگر وہ گناہ کرے تو رب انہیں تہس نہس کر ڈالے، عذاب اتار دے، اور ہم جرموں کے اندر، گناہوں کے اندر ان سے بھی بڑھ جائے، سابقہ اقوام سے، بنی اسرائیل سے، پھر بھی بچے رہے، نہ شکل بگڑے، نہ ماتھے پہ گناہ لکھا جائے اور نہ عذاب آئے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، بس وجہ ایک ہی آقا کی ہے جن کے مطابق رب فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، معلوم تم بیٹھا ہو میں عذاب بھیجوں؟
ہائے ہائے تو بیٹھا ہو میں شکلیں بگاڑوں، تو بیٹھا ہو ماتھے پہ گناہ لکھوں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تم موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی تحریف شدہ محرف تورات ملتی ہے، انجیل ملتی ہے، زبور ملتی ہے. آپ اگر ویسے پڑھنا تو نہیں چاہیے، اگر کوئی بندہ بہت علم رکھتا ہو، پورا دین اسلام پڑھ چکا ہو، قرآن تفسیر حدیث سے، کہ اپنے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ نہ ہو، اپنے ایمان کے عقیدے کے متزلزل ہونے کا، خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو وہ صرف معلوماتی طور پر انجیل کا مطالعہ کرے، باقی کتابوں کا مطالعہ کرے. ہمیں قرآن کو ہوتے ہوئے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے دین میں پختگی حاصل کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا یہودی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اور وہ کتاب عالم پڑھ رہا تھا، ساتھ میں تشریح کر رہا تھا. آپ نے سنا کہ اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بڑی خوبصورت، حتیٰ کہ حضور کی شان کی باتیں بھی ہیں، حضور کی عظمت کی باتیں بھی ہیں، حضور کے مقام کی باتیں بھی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یہ کون سی کتاب ہے، اس کے کچھ ورقے مجھے بھی دے دو. آپ چند ورقے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے لگے. حضور کی بارگاہ میں پڑھنے لگے، سرکار کا چہرہ تبدیل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کو خبردار کیا، اے عمر تم کیا پڑھ رہے ہو، حضور تو ناراض ہوئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً کتاب بند کر دی اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر گھٹنے پکڑ لیے. عرض کرتے ہیں آقا میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ میں کوئی ان کے دین کی حقانیت کو سمجھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں کتاب تورات کے اندر عظمت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. شان مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا عمر چھوڑو، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن آ گیا تو اب بس قرآن ہی پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اب بس قرآن ہی پڑھنا ہے. اگر علماء نے حضور نے کیوں منع کر دیا کہ اس وقت ابھی قرآن پورا نہیں اترا تھا، زمانہ تھا نا وہی کا، قرآن تو اتر رہا تھا. 23 سال کے عرصے میں قرآن پورا ہوا ہے، 23 سال کا عرصہ اترتا رہا. پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری کون سی ہے؟ لقد. آخری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی تورات آ گئی، پہلے انجیل آ گئی، زبور آ گئی، آدم علیہ السلام کے صحیفے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آ گئے، قرآن حضور پر اتر گیا. اب رب نے فرمایا یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، کوئی کتاب نہیں آئے گی. سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا. تمہارا دین بھی مکمل کر دیا اور تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے. سبحان اللہ. وہ دین اسلام ہے. رب کہتا ہے دین مکمل ہو گیا. یہ دین کی تکمیل اس بات کی علامت ہے کہ نبوت بھی اب ختم ہو گئی. سبحان. یہ آیت مبارکہ جہاں دین کی تکمیل کی علامت ہے اور دلیل ہے، وہیں پر حضور کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے. سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم کے فرما دینے کے بعد اب کسی کانے بھیگے اندھے مندے لولے لنگڑے نبی کی حاجت نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے مکہ یا مدینہ موت آئے گی، رب موت دیتا ہے نئے دین میں. اگر وہ کہتا ہے محمدی بیگم سے شادی کروں گا، شادی نہیں ہوتی، کرتا کرتا مر جاتا ہے. محمدی بیگم کہتے ہیں اسی منحوس سے شادی کروں گی جو ہے کانا دجال دعویٰ کرتا ہے نبوت کا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. رب نے دین کو حضور پر مکمل کر دیا. نہ اب کتاب آ سکتی ہے، نہ اب کوئی نبی آ سکتا ہے. شک سبحان اللہ. یہ آیت جب نازل ہوئی نا، یہودی کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی نا، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. کیا بنا لیتے؟ عید کا دن بنا لیتے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا. سبحان اللہ. جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا. اور ہم اس آیت کے نزول کے
وقت دو عیدیں مناتے ہیں، ایک تو 9 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ کو جا کر دیکھو نا تو کیا وہاں پر رنگ ہوتے ہیں، جنگل منگل بنا ہوتا ہے، میدان عرفات میں اطراف و اکناف عالم سے لوگ آ کر گریا کر رہے ہوتے ہیں، انابت، توبہ، استغفار، دعا، عبادت، تلاوت، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں عید کا سما ہوتا ہے، لوگ شرق و غرب، شمال و جنوب مختلف ممالک سے آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ دن بھی ہمارے لیے عید سے کم نہیں، اور جمعہ تو وہ ہے، حضور خود فرماتے ہیں الجمعہ تو عید للمؤمنین، جمعہ تو مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ اچھا یہاں تھوڑا سا مجھے ایک استدلال بھی کرنے دو چھوٹا سا، اور اسی طرح قرآن پاک میں ہے بنی اسرائیل پر اللہ نے آسمانی دسترخوان اتارا۔ علماء فرماتے ہیں دسترخوان میں کیا تھا؟ 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں۔ مفسرین نے لکھا 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں روزانہ اترتی تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا دسترخوان نازل فرما، جس دسترخوان کے اترنے کے دن ہم خوشی منائیں وہ دن ہمارے لیے عید کا ہو۔ عید اولنا و آخرنا، ہمارے پہلے اور ہمارے بعد والے جتنے آئے سارے اس کو عید کا دن سمجھ لیں اور بنا لیں۔ میں کہتا ہوں 7 مچھلیاں 7 روٹیاں اترے، رب اسے بھی قرآن میں عید فرمائے جی۔ جس دن قرآن کی آخری آیت اترے، صحابی رسول کہے وہ دن 9 ذوالحج کا عرفات کا میدان، وہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ نبی پاک فرمائے جمعہ بھی عید ہے۔ مولوی کہتا ہے عیدیں تو 2 ہیں، میں نے کہا مولوی جی یہ 3 عیدیں اور بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تجھے نظر نہیں آتی پھر ہماری آنکھ سے پڑھ کہ تجھے قرآن میں یہ نظر کیوں نہیں آتی۔ میں نے کہا عید میلاد النبی پر اعتراض ہے تو پھر عید جمعہ پر اعتراض ہو، عید عرفہ پر اعتراض ہو، پھر عید مائدہ پر بھی اعتراض ہو۔ دسترخوان اترے تو عید، آخری آیت اترے تو عید، جمعہ کا دن آئے تو عید۔ میں نے کہا جس دن ان تمام نعمتوں کا وسیلہ عظمیٰ آئے وہ کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا، اور حضور سے پوچھا گیا آقا جمعہ کو عید کیوں فرمایا؟ فرمایا ولد فیہ آدم، اس میں آدم کی ولادت ہوئی۔ میں نے کہا آدم پیدا ہوئے تو بنے عید کا دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم کا بھی وسیلہ عظمیٰ پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک سے پوچھا نا خلیفہ ہارون الرشید نے حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت امام مالک عالم مدینہ ہے، آپ نے فرمایا خلیفہ وقت یہ بتاؤ جو تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے وہ تیرا میرا وسیلہ کیوں نہیں؟ وہ تیرا میرا وسیلہ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حضور کی بارگاہ میں زخمی دل سے حاجی جا رہا تھا، حضور نے فرمایا میری بارگاہ میں آ جا۔ ابن تیمیہ نے فتوے لگائے کہ ماں اللہ وہاں جانا حرام ہے۔ رب نے حضور کا روضہ بنوایا مدینے میں اس لیے ہے، حالانکہ مکے میں بنوا سکتا تھا، جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، یہاں سے اللہ نے نبی پاک کا لیا خمیر اور آپ کا بنایا ظاہری جسم، اور اسی جگہ کو رب نے بنوا دیا خانہ کعبہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سورۃ الارض یعنی الکعبہ، فرمایا جہاں کعبہ ہے یہاں سے نبی پاک کا خمیر رب نے لیا۔ پھر آپ اگر کہیں کہ جہاں سے بندے کا خمیر وہی بنتی ہے قبر، حضور کا مزار بنتا مکہ میں، یہ بنا مدینہ میں، رب نے طوفان نور علماء نے لکھا، بہت سارے مفسرین نے لکھا، رب نے اس کو وہاں سے اٹھوا کر مدینہ رکھوا دیا جہاں حضور کا روضہ ہے۔ ماں بیل بیٹی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رب نے یہاں رکھوا دیا۔ کیوں؟ تو یہ نہ کہے کہ اگر میں آؤں گا حج کرنے تو حضور کی زیارت نہیں کرتا جاؤں گا۔ رب نے فرمایا ایسا نہیں کہ یہ طفیلی میرے نبی کی زیارت کرے، حج کرنا ہے تو مکے آئے، زیارت کرنی ہے تو مدینے آئے۔ مدینے آئے گا تو کیا ملے گا؟ منظار قبلی وجبت لہ شفاعتی۔ میں نے کہا تو حج کر کے آیا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا۔ حضور فرماتے دیدار کرنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن شفاعت کرنا ہم پر لازم ہے، سبحان اللہ، ہم پر واجب ہے۔ زخمی دل سے 5-6 لاکھ کا خرچہ کیا جا رہا تھا، میرے نبی نے مرہم رکھ دی، زخموں پہ مرہم رکھ دی۔
نمک نہیں چھڑکا، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، یہ مولوی کا کام ہے، نبی کی عظمت بیان کرو، بجائے وہ حوصلہ افزائی کرنے کے نمک پاشی کرتا ہے، مرچ نشانے اوپر چھڑکتا ہے، زخمیوں کو مزید زخمی کرتا ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین بن کر آئے، یہ شرک کے بدعت کے فتوے لگا کر امت کو کاٹتا ہے۔ بابا فرید الدین کی بارگاہ میں عورت آئی، کینچی پیش کی، آپ نے فرمایا ہم کینچی والے نہیں، ہم سونو والے ہیں، ہم تو سیکر جوڑتے ہیں، ہم کاٹتے نہیں۔ پتا چلا یہ جب سے ملا مولوی آئے، انہوں نے شرک و بدعت کے فتوے لگائے، امت کا شیرازہ بچھیڑ کر رکھ دیا، امت کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اور لوگوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، اصل مسلک اہل سنت والے اور نبی کے دین کے سچے وارث یہ اولیاء ہیں، جو کاٹنے والے نہیں سینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ان کے لڑنے کو ان کا دامن پکڑو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سچا مسلک کون ہے، سچا عقیدہ کون ہے، سچا کون سا دین سچا ہے۔ میں نے کہا کاٹنے والوں کا نہیں، جوڑنے والوں کا۔ نہیں سمجھے آپ شروعات میں نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج لوگ کہتے ہیں نا، ہاں جی ہم نے بڑا کالج کے لڑکے بھی کہتے ہیں، یونیورسٹی کے مطلب پروفیسر بھی، لیکچرار بھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں ہم جی تلاش میں ہیں کوئی حق مذہب مل جائے، کوئی حق عقیدہ مل جائے، سچا مل جائے۔ میں نے کہا ابھی تو سچا اور تلاش کرے گا، بس دیکھ لے جو کاٹنے پہ تلا ہے وہ جھوٹا ہے، جو جوڑنے پہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے صوفیہ جوڑنے والے تھے، بزرگان دین جوڑنے والے تھے، اس لیے ان کا دامن پکڑو بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کاٹنے والے نہیں، جب سے کاٹنے والے آئے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب تک جوڑنے والے تھے تو امت یکجا تھی، متحد تھی اور طاقتور اور مضبوط تھی۔ اس لیے کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ ایسے بیٹھ کے اعلان کر دے جیسے فرانسیسی پت صدر نے کر دیا، یا مطلب ہے کہ امت مسلمہ پر حملے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھو کشمیر اور فلسطین کہیں بنا ہوا ہے، یہودیوں کا ایریا، عیسائیوں کا ایریا، ہندوؤں کا علاقہ، سکھوں کا علاقہ، یا مسلمانوں کے علاقے کشمیر یا فلسطین کیوں بنتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں اپنے سیاستدانوں سے، پارلیمنٹ میں جا کر کیا کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اگر وہاں جا کے امت کو متحد نہیں کرو گے، اگر میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں، آپ کا عہدہ، آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار، آپ کی جو بھی پراپرٹی جو چیز ہے، اگر وہ نبی کی عزت پر بولنے سے روکتی ہے نا، پھر وہ آپ کی تباہی کا سبب ہے، آپ کی آبادی کا سبب نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی بندہ اپنے اندر جھانک لے۔ میری دکان روکتی ہے کہ نبی کی عزت پر بولوں، میری نوکری روکتی ہے کہ نبی کی عزت پر بولوں، میرا کاروبار روکتا ہے کہ نبی کی عزت پر بولوں، میرا عہدہ، منصب، میرا یہ بہت بڑا مقام روکتا ہے نبی کی عزت پر بولوں۔ میں نے کہا ہے قیامت میں، آخرت میں، قبر میں تو بعد میں تباہ ہوگا، دنیا میں پہلے ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو، دعا ہے اللہ پاک حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔